من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المقسطین۔ جناب آغا سلطان صاحب، ان کے ساتھی جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے سبھی مہمان حضرات، اور آپ سبھی امام حسین علیہ السلام کے شہدائی معتقد حضرات، آپ سبھی کی خدمت میں سلام و ارادت عرض کرتا ہوں، اور خداوند تعالیٰ سے امید ہے، دعا ہے کہ آپ سبھی کو اس محفل کے لیے، اس کوشش کے لیے، اس خدمت کے لیے اجر عظیم عطا کرے۔ میں شکر گزار ہوں آغا سلطان صاحب کا اس دعوت کے لیے۔ حالانکہ کشمیر میں الیکشنز کا اعلان ہو چکا تھا کل، اور گزارش کی تھی کہ شاید اب نہ آ پائے پروگرام میں شرکت نہ کر پائے، تو ہمیں معذرت دے، ہم شاید اس محفل میں شریک نہ ہو پائے، مگر انہوں نے اصرار کیا، اور ہم ان کے اصرار پہ اور اس محفل کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بھی جب الیکشن کی تیاریاں وہاں پہ شروع ہو چکی ہے، ہم یہاں پہ آئے تاکہ آپ کی اس کوشش میں شامل ہو، اور ان محفلوں کے ذریعے اگر امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو، مقصد کو، ہدف کو اگر دنیا تک پہنچایا جائے، اور اس میں اگر آپ شریک ہو، اس کوشش میں آپ شریک ہو، شاید یہ زاد راہ بن جائے آخرت میں ہماری کوتاہیوں کے ہوتے ہوئے، اگر ہمارے لیے کوئی زاد راہ، کوئی خزانہ بن سکے تو اسی طرح کی کوششیں بن سکتی ہیں۔ تو اسی لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ ان مجالس کے ذریعے، جہاں پہ یہ محترمہ جیسے انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا کہ گلدستہ ہے یہاں پہ، جہاں پہ ہر ایک مذہب سے، مکتب فکر سے، ہر ایک طبقے سے آپ کے سامنے لوگ آئے ہو، ذی وقار لوگ آئے ہو، ذی اثر لوگ آئے ہو، اور اس طرح کی محفل ہو، تو کوشش کی جائے کہ امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو دنیا کے سامنے پہنچایا جائے ان سبھی کے ذریعے۔ اور آج کل کے ہندوستان میں مجھے لگتا ہے، جہاں تک کہ اب یہ تجربہ ہو چکا ہے 20-24 سالہ زندگی میں، سیاسی زندگی میں، اور اب چونکہ پارلیمنٹ میں آ چکا ہوں، اور یہ جو تجربے ہو رہے ہیں، اور یہ جو ملک میں پچھلے 10 سال سے حالات بن چکے ہیں، اور ان حالات میں نہ صرف مسلمانوں کی تنقید اور تذلیل کی جاتی ہے، بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے قرآن کی، یا اسلام کے قرآن کی، مسلمانوں کے عقائد کی ترجمانی بھی زبردستی کی جاتی ہے، یا تحلیل بھی زبردستی کی جاتی ہے۔ ہمیں وہ قرآن سکھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے جو قرآن ہم نے سنا نہیں ہے، جس قرآن کو ہم جانتے نہیں ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان کا قرآن کہتا ہے کہ کافر جہاں پہ بھی ملے اس کا سر قلم کرے، کافر کے ساتھ نفرت رکھے، کافر کے ساتھ جنگ کرے، جو مسلم نہیں اس کے ساتھ جنگ کرے۔ اللہ شاہد ہے، ہم سبھی یہاں پہ قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن جاننے والے ہیں۔ جہاں تک ہماری حقیر نظریں گئی ہے، اس طرح کا قرآن ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے پڑھا نہیں ہے، زبردستی ہم پہ تھوپا جا رہا ہے۔ اب مسلمانوں کی تذلیل بھی خود کرو، مسلمانوں کے قرآن کی تفسیر بھی خود کرو، یہ حالت بن چکی ہے ہندوستان میں۔ ان حالات میں میری نظر میں امام حسین علیہ السلام کے اہداف کی، ان کی شخصیت کی ترجمانی کرنا، اور ان کے اہداف کو لوگوں تک پہنچانا، ان جیسے لوگوں تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مقصد امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا مقصد میں بارہا کہتا آیا ہوں، یہاں پہ بھی وہی بات دہراؤں گا، چاہے آپ کو اچھی لگے، چاہے آپ کو بری لگے۔ اب چونکہ کہا گیا ہے کہ موضوع جو ہے حقیقت و انصاف ہے، ٹروتھ اینڈ جسٹس، تو بہت اچھی بات ہے، دو چیزیں ہی ہو یہاں پہ، ایک سچی بات ہو
اچھی بات نہ ہو، کس کو کون سی بات اچھی لگے، اچھی بات نہ ہو، سچی بات۔ دوسرا، انصاف کی بات ہو۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جہاں پہ بھی جاتا ہوں میں یہ گزارش کرتا ہوں، آج اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم گزارش کریں کہ ہم سے کون سی خدمت آپ چاہتے ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہیں آپ ہم کریں، کیا آپ کی عزاداری برپا کرے، آپ کے لیے روئے، یا آپ نے جس مقصد کے لیے خون دیا، یہ گرانہ دیا، اس مقصد کو پورا کرے؟ تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے آنسو سے زیادہ، ہمارے جلسوں مجالسوں سے زیادہ حضرت کی ہم سے توقع ہوگی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کے مقصد کی آبیاری کرے، ان کے مقصد کو پورا کرے۔ اور بہت خوب موضوع رکھا ہے، حق اور انصاف، حق گوئی اور انصاف۔ خداوند تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب المقسطین، خداوند تعالیٰ کو انصاف کرنے والے پسند ہیں، انصاف۔ دوسری جگہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کل امر ربی بالقسط، خداوند تعالیٰ کا مجھ کو لے کے مسلمان پورے ہندوستان کے سبھی مذہب والے سنیں، سارے مذہب والے سنیں، یہ پیغام ہے قرآن میں خداوند تعالیٰ کا میرے لیے، مسلمان کے لیے۔ خداوند تعالیٰ کا حکم ہے کہ انصاف کرو، بس یہ حکم ہے، لبے لباب ہے قرآن کا۔ کہیں پہ خداوند تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بے انصافی کرو، نا انصافی کرو، درندہ بنو، ظلم کرو، خون کرو، قتل کرو، چوری کرو، زیادتی کرو۔ کل امر ربی بالقسط، خداوند تعالیٰ کو حکم ہے انصاف کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے کہ اب انصاف ہے کیا؟ اب انصاف کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تفسیر، انصاف کی تفسیر بہترین الفاظ میں کی۔ اب سارے ہندو سنیں، سارے سکھ سنیں، سارے عیسائی سنیں، ہر کوئی سنیں۔ جب مسلمان نے قرآن میں سنا کہ خدا کا امر ہے، حکم ہے انصاف کرو، ہم حضور کے سامنے گئے کہ انصاف کی تحلیل کرے، تفسیر کرے کہ یہ انصاف ہے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین الفاظ میں ارشاد فرمایا من صاحب الناس بالذی یحب ان یصاحبوا کان عدلا، بہار الانوار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمائش ہے، انصاف عدل یہ ہے۔ یہاں پہ سردار تھے، یہاں پہ عیسائی تھے، یہاں پہ ہندو دھرم سے وابستہ ان کے باوقار شخصیتیں ہیں، عام ہو یا خاص ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس ہندو سے، اس سردار سے، اس سکھ سے، اس عیسائی سے اسی طرح کا سلوک کرو جس طرح کا چاہتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھ سلوک کرے۔ یہ عدل ہے۔ عدل کا مطلب ہے کہ اس کی عزت اسی طرح کرو جس طرح تم چاہتے ہو کہ یہ تمہاری عزت کرے، اس کے لیے اسی طرح کھڑے ہو جاؤ جس طرح تم چاہتے ہو کہ یہ تمہارے لیے کھڑے ہو، اس کے حق کی پاسداری اسی طرح کرو جس طرح چاہتے ہو کہ یہ تمہارے لیے تمہارے حق کی پاسداری کرے۔ اس کی قدر تمہاری نگاہوں میں وہی ہو، اس کی جان کی سلامتی اسی طرح یقینی بناؤ جس طرح تم چاہتے ہو کہ یہ تمہارے جان کی سلامتی یقینی بنائے، اس کے مال کا تحفظ اسی طرح کرو جس طرح تم چاہتے ہو کہ یہ تمہارے مال کا تحفظ کرے۔ یہ ہے عدل، یہ ہے عدل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، یہ ہے عدل خداوند تعالیٰ کے امر میں۔ اسی لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے نکلتے وقت کہا میں مقصد کے لیے نکل رہا ہوں، میں تم لوگوں کے آنسو کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، آنسو ذریعہ ہے میرے مقصد کو یاد دلانے کے لیے، عزاداری ذریعہ ہے میرے مقصد کو یاد دلانے کے لیے۔ آنسو کو میرا مقصد مت بناؤ، عزاداری کے نیچے میرے مقاصد کو مت دباؤ۔ میں اس شیعہ کو نہیں چاہتا ہوں، میں اس محب کو نہیں چاہتا ہوں میری عزاداری میں ملوث ہو، مگر اب میرے مقصد کے حصول کے لیے اس کی کوئی کوشش نہ ہو، اس کی زندگی کا مقصد عزاداری بنے، اس عزاداری کے ذریعے مقصد حسین پورا کرنا نہ بنے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں نکلا ہوں، میرا مقصد ہے
میرے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو برائیاں آئی ہیں ان میں اصلاح کرنا ہے. اريد ان آمر بالمعروف، ان میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. بہترین مقصد ارادہ کیا ہے، کس ذریعے؟ اريد ان آمر بالمعروف، یہ اچھائیوں سے دور بھاگ چکے ہیں، اچھائیوں کو پھر سے رائج کرو. وانہا عن المنکر، برائیاں ان میں رائج ہو چکی ہے، برائیاں ان میں عام ہو چکی ہے. وانہا عن المنکر، میں ان کو برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں. اب وہ برائی چاہے وہ ہندو کے حوالے سے ہو، سکھ کے حوالے سے ہو، جس بھی حوالے سے ہو، اگر مسلمان نے برائی کی، امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں اس برائی سے روکنے کے لیے. چاہے وہ اچھائی سکھ کے حوالے سے ہو، ہندو کے حوالے سے ہو، عیسائی کے حوالے سے ہو، امام حسین علیہ السلام یہ سارا گھرانہ لٹانے نکلے ہیں تاکہ یہ مسلمان اچھائی کرے، ہندو کے لیے، سکھ کے لیے، عیسائی کے لیے، یہ دنیا میں اچھائی کرے اور اچھائی کو عام کرے. آمر بالمعروف، معروف کا مطلب اچھائی ہے. وانہا عن المنکر، روکنا منکر سے، برائی سے. یہی ہے انصاف. انصاف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ وقت نہیں ہے، بس 2-4 منٹ میں کوشش کروں گا مکمل ہو بات. بس بات یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آغا سلطان صاحب، آپ کی یہ خدمت خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو، ان سبھی مومنین کی ہمکاری قبول ہو اور ہم سبھی کے لیے باعث شفاعت بنے آخرت میں. مگر یہ پروگرام کرنا مقصد نہیں ہے، اس پروگرام کے ذریعے مقصد تک پہنچنا. مقصد کیا ہے؟ ہدف امام حسین علیہ السلام. ہدف کا پیچھا کرو. امام حسین علیہ السلام کا ہدف کیا ہے؟ ہدف چاہتے کہ میں انصاف پہ مبنی ایک معاشرہ چاہتا ہوں. نہ مسلمان، نہ سکھ، نہ عیسائی، نہ ہندو، نہ کچھ، کوئی مقصد نہیں، کوئی مطلب نہیں. جسے ہندو رہنا ہو رہے، جسے سکھ رہنا ہو رہے، جسے مسلمان رہنا ہو رہے، مگر عادل ہو، منصف ہو، انسان ہو، اس میں اچھائی ہو. انصاف بالقسط، جسٹس کی آپ نے بات کی. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا انصاف کیا ہے، انصاف کیا ہے؟ تو حضرت نے چونکہ رسالت کے چشمے سے ہی علم حاصل کیا ہے، حکمت حاصل کی ہے، جس طرح سے آپ قرآن کی بہترین تفسیر و تحلیل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سنتے ہیں، اسی طرح کی تحلیل و تفسیر قرآن کی آپ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کے دروازے سے سنتے ہیں. بہترین اندازے سے ایک جملے میں بات کہی، کہا جس چیز کا جہاں پہ جو چیز جہاں کے لیے ہو وہ چیز وہیں پہ رکھی جائے، اسے عدل کہا جاتا ہے. اب میں سمجھاتا ہوں تھوڑا سا. مطلب یہ ہے اگر جو چیز جہاں کے لیے بنی ہو وہاں پہ نہ ہو، اس شکل میں نہ ہو، اس جگہ پہ نہ ہو، تو فساد بن جاتا ہے. فساد یہ ہے اور عدل یہ ہے، جوتا پیر کے لیے ہے، جس دن سر پر باندھا جائے فساد بن جاتا ہے. ٹوپی سر کے لیے ہے، جس دن پیروں میں باندھی جائے ہر کوئی کہے گا کیا بات ہے، یہ کون سی بے شعوری کی بات ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، عقل کھوئی ہے. جوتا سر پہ پہنا ہے، ٹوپی پیروں میں پہنی ہے، ٹوپی کی جگہ سر پہ ہے، جوتے کی جگہ پیروں میں ہے. یہ کون سا فساد بنایا ہے اس نے اپنے حال کا؟ یہ معمولی سی بات اگر سمجھ میں آئے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کا معاشرہ چاہتے، جس معاشرے میں عدل ہو. عدل کا مطلب ہر کوئی چیز اپنی جگہ پہ صحیح طرح سے قائم. اب آزاداری کرے، آزاداری ختم کر کے کوڑے کی جگہ کوڑے دان میں ہے، وہی کوڑا رکھے سڑک کے اوپر. کوڑے کی جگہ کوڑے دان میں ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے کہ کوڑے کی جگہ کوڑے دان میں ہے، کوڑا کوڑے دان میں پھینکو. اب جس عزادار نے کوڑا سڑک پہ پھینکا اس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد کے برعکس کیا.
حالانکہ اس غلط فہمی میں ہے کہ ابھی آزاداری کر کے آیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی خدمت کر کے آیا ہے، غلط فہمی میں ہے، مگر مقصد تک پہنچا نہیں ہے۔ اب یہ چھوٹی سی مثال تھی تاکہ چابی مل جائے سوچنے کی، دروازے کھل جائے کہ چاہتے کیا ہے۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے۔ ہر کوئی چیز، گاڑی کی جگہ سڑک پہ ہے، فٹ پاتھ پہ جس دن گاڑی چلی فساد قائم ہوا، چلنے والے کی جگہ پیڈسٹرین پہ ہے، جس دن سڑک کے بیچ میں چلا فساد قائم ہوا۔ انصاف اور عدل کا معاشرہ وہ ہے، گاڑی کی جگہ جہاں پہ ہو وہاں پہ چلے، پیدل چلنے کی جگہ جہاں پہ وہ پیدل چلنے والا۔ امام حسین علیہ السلام اس طرح کا معاشرہ چاہتے ہیں، ہر کوئی چیز اپنی جگہ پہ ہو۔ آج کے ملک میں دیکھے، ملک کی حکومت کی صحیح شکل ہے کہ وہ ہر کسی کے لیے ہو۔ اگر ہر کسی کے لیے ہو، ہر کسی کے لیے ہو تو معاشرے میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، ملک صحیح طریقے سے چلے گا۔ جس دن جو حکومت ہر کسی کے لیے ہونا چاہیے، وہ حکومت کسی ایک مذہب کے لیے بنی، کسی ایک مذہب کے لیے کام کیا اور دوسرے مذہب اور مذہب داروں کو دبانے کا کام کیا، اس ملک میں فساد قائم ہوا۔ یہی آپ حال دیکھتے 10 سالوں سے اس ملک کا۔ عدلیہ ہو، حکومت ہو، ملک کے سارے ادارے ہو، اپنا صحیح کام کر نہیں رہے، جس مقصد کے لیے وہ بنے ہیں وہ کام کر نہیں رہے، وہ مقصد پورا نہیں کر رہے، اسی لیے فساد۔ حکومت کسی خاص مذہب کے لیے، عدلیہ کسی خاص آئیڈیالوجی کے لیے یا کسی خاص حکومت کی کسی خاص جماعت کے لیے، ادارے صحافت کسی خاص جماعت کے لیے، یہ ناانصافی ہے، یہ فساد ہے۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ عدل پہ مبنی معاشرہ قائم ہو، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی دی۔ اگر عدل سمجھ میں آیا ہو اور امام حسین علیہ السلام کے مقاصد آپ کو سمجھ میں آئی ہو، بات سمجھ میں آئی ہو، تو بس یہ آخری بات، قرآن کی آیت، آخری بات اپنی اس تقریر کی بناتے ہوئے آپ سے اجازت لوں گا۔ اگر سبھی کو عدل سمجھ میں آیا ہو، انصاف سمجھ میں آیا ہو، حضور کہتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو نظر جو نگاہ میں آپ سے چاہتا ہوں وہی نگاہ اسی طرح کا سلوک میں آپ سے کروں، بس اس سے دوسری کوئی اور بات نہیں۔ یہ قرآن ہمیں کہتا ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ وہ مودی کا جھوٹ ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ ان کا مطلب ہے، قرآن کا مطلب ہے کہ کافر کا سر کاٹو، جھوٹ ہے۔ قرآن کا مطلب ہے جو احترام میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے کرو، اسی طرح کا سلوک میں آپ سے بھی کروں۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ انصاف، یہ حکم ہے۔ اب اگر بات واضح تر کرنی ہو تو قرآن کہتا ہے، واضح تر کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ خداوند تعالی ہمیں کہتے، قرآن میں کہتے، سورہ ممتحن میں ہے، 8ویں آیت ہے، ایڈریس میں نے دیا، آپ جا کے سنیں۔ خداوند تعالی کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں قبروں کا نیکی سے یا رابطے سے ان غیر مسلمانوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ مذہب کی بنا پہ لڑائی نہیں کی، جس مسلمان نے تم سے نفرت نہیں کی، میں نے قبروں کا تمہیں، یہ خداوند تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ لا ینہاکم اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں روکا کہ غیر مسلمان کو ان کے ساتھ روابط سے، کن غیر مسلمانوں سے؟ جن کو آپ سے نفرت نہیں ہے، جنہوں نے آپ سے لڑائی نہیں کی، جنہوں نے آپ کے مذہب کے بنیاد پہ آپ کو آپ کے گھروں سے نکالا نہیں۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، آپ کو اپنے گھروں سے نکالا نہیں، اپنی بستیوں سے نکالا نہیں۔ مطلب یہ کہ آپ سے نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جنگ ہے، نہ کوئی ان کو نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان سے محبت رکھو، نہ صرف محبت، ان تبروہم وتقسطوہم الیہم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف اور عدل پہ مبنی رابطہ قائم رکھو، انصاف کا رابطہ قائم رکھو۔
یعنی جو قدر اپنے لیے کرتے ہو اسی طرح کی قدر اس کے لیے بھی کرو، جو احترام اپنے لیے کرتے ہو اسی طرح کا احترام اس کے لیے بھی کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف اور عدل کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، نفرت اور فساد کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ صریح پیغام ہے، جس غیر مسلمان کو نہ مجھ سے لڑائی ہے نہ مجھ سے نفرت ہے، اس سے انصاف اور عدل اور محبت کا رابطہ رکھو۔ وہ ویسا ہی ہے جیسے تم ہو، اس کی جان ویسی ہے جیسی تمہاری جان، اس کا مال ویسا ہی جیسا تمہارا مال۔ امام حسین علیہ السلام یہ کہہ کے نکلے کہ یہ قرآن مسلمان بھول چکا ہے، یہ سنت مسلمان بھول چکا ہے، میں اس طرح کا مسلمان بنانے نکلا ہوں، میں اس طرح کی سیرت زندہ کرنے نکلا ہوں۔ پس جس دن آپ انصاف قائم کر سکو، انصاف پہ مبنی معاشرہ قائم کر سکو، جس معاشرے میں ہر طرح کا عدل ہو، اس دن آپ یقین رکھیے گا آپ نے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کی طرف اپنی کوشش کی ہے، خدمت کی ہے، اور امام حسین علیہ السلام آپ سب سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ امام حسین علیہ السلام کے مقاصد کو پورا کرے، اور امام حسین علیہ السلام کو ہم سبھی سے راضی رکھے۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔